لیکن یہاں سے ہمیں کچھ سوچنا بھی ہے اپنے بارے میں. سوچنا یہ ہے کہ دیکھیں ہم کمپنی میں جاب کر رہے ہیں, ہم الحمدللہ ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب, کیا کہتے ہیں, پریمیئر LNG کمپنی, ایسے ہی نا جی پریمیئر کمانے کے حساب سے پریمیئر LNG کمپنی ہے, تو ہم اس میں کام کر رہے ہیں. اس میں آپ کام کرتے ہوئے ان کے پروسیجرز, ان کے SOPs اپنی اپنی ڈیوٹی کے حساب سے جو ہمارے اسکوپ میں ہے, ہم کتنی ڈیٹیل سے اس کو سیکھتے ہیں, کتنی ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں. محبوب بھائی نے کوئی آئسولیشن کرنی ہوگی تو پورا غور کریں گے اس پہ, تو پورا پروسیجر دیکھیں گے. کیوں جی رانا عابد صاحب, ایسی ہی ہے نا, TDC بھرنی ہے, پورا پروسیجر فالو ہوگا. اس فالو کرنے سے پہلے اسے ہم سیکھیں گے. کیوں؟ اگر ہم غلطی کریں گے تو جو نقصان, جو سیفٹی کے حساب سے نقصان ہونا تو ہونا, ہماری نوکری بھی تیل ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا. تو یار یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں, اور اس احکامات پہ ہماری زندگی منحصر ہے. نہ صرف ہماری زندگی منحصر ہے بلکہ ہماری آخرت منحصر ہے. اور آخرت وہ آخرت ہے جس میں زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ تو ایک عارضی زندگی ہے, کس کی کتنی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے. ہم میں سے اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ اللہ کو علم ہے. اگلے 10 سال بعد ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ اللہ پاک جانتے ہیں, اللہ پاک کے علم میں ہے. لیکن ہم دنیا کے ساتھ اس کو سوچا کریں کہ یار ہم دنیا میں رہنے کے لیے کتنا زور لگا دیتے ہیں, کتنی تگ و دو کرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے قرآن پاک کو کھول کے ایسے محنت کی, ایسے غور کیا کہ میرے رب نے مجھے حکم کیا دیا ہے؟ دیکھیں ہم CEO کا جب ای میل آتی ہے, مجھے سچ بتائیے گا دل سے, CEO کی ای میل آتی ہے اور مینوفیکچرنگ مینیجر کی ای میل آتی ہے, آپ میں سے کون ہے جو اس کو اگنور کر دیتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی ان کی ای میل اگنور کرتا ہے, چاہے ہم سے ریلیٹ کرے یا نہ کرے, پڑھتے ضرور ہیں بیچ میں لکھا کیا ہے. کیوں ہم جاننا چاہتے ہیں CEO کی ای میل کو؟ ہو سکتا ہے ہمارا اس میں کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس نے کوئی بات کی ہو, اور آلموسٹ ریلیٹڈ ہم سے ہی ہوتی ہیں. مینوفیکچرنگ مینیجر کی میل بھی, کیونکہ ان کی میل ہمیں اب جاب کی تو نہیں آتی, ان کی کوئی نہ کوئی ایک بڑی میل ہوتی ہے جس میں کوئی امپورٹنٹ جو پورے کمپنی کے لیے ہوتی ہے وہ, باقی پرسنل تو وہ صاف ظاہر ہے کہ اپنے گروپ کو کرتے ہوں گے. تو ہم کتنا, اور ایک دوسرے پوچھتے ہیں, یا ریئلی ہم پوچھتے ہیں یار وہ آج CEO کی میل آئی تم نے پڑھی؟ یار بتائیے کیا ایسا ہوتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی آئی تھی, یار وہ CEO کی میل آئی انٹیگریشن کے بارے میں, پڑھی تم نے؟ نہیں یار میں نہیں پڑھی. وہ فوراً اٹھتا جا کے کھولتا ہے, ای میل چیک کرتا ہے کہ یار CEO نے کیا کہا ہے, کیا آرڈر نیا آ گیا ہے. دیکھیں ہمارا ہیومن بیہیویئر کیا ہے. یار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ پورا قرآن نازل کر دیا ہے, کیا یہ کسی اور کے لیے تو نہیں آیا تھا, یہ تو آپ کے اور ہمارے لیے آیا تھا. کیا کبھی ہم نے اللہ کی آیات کو اس شوق سے دیکھا ہے کہ یار ہمارے رب نے ہمیں حکم کیا دیا ہے, وہ ہم سے چاہتا کیا ہے, اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, ہمارے سب ہے ہمارے لیے. تو یہ میں بات کرنے کا مقصد, پہلے میں خود سے مخاطب ہوں کہ مجھے بھی یہی کرنا ہے, آپ کو بھی یہی کرنا ہے. میں اگر اپنی آپ کو اگزامپل اس لیے دیتا ہوں پریکٹس کے طور پر کہ یہ ایک ورکنگ پریکٹس ہے جو میں کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا غور و فکر کرتا ہوں, میں گناہ گار آدمی ہوں, ہاں کوشش میں لگا رہتا ہوں. جاب میں ہوتا ہوں, اپنا جو PC ہے اس میں PDF کا میں نے جو تفسیر کا فولڈر شاید آپ لوگوں کو میں نے شیئر بھی کیا تھا, اس میں تفسیر عثمانی مکمل موجود ہے. اس PDF فائل کو میں کھول کے رکھتا ہوں, اپنا کام کرتا رہتا ہوں, پرمٹ اوپن کیے, پرمٹ کو سسپینڈ کیا, کلوز کیا, وہ PDF نیچے منیمائز میں رہتا ہے. جو ہی فراغت ملتی ہے اس کو کلک کیا, بھلے ایک آیت پڑھ لی, اس میں تھوڑا اور کرتا غور ہوں کہ رب فرما کیا رہا ہے. جو میں نے اب تک سیکھا وہ اپلائی ہو رہا ہے, یعنی میں اس گرامر کو اس طرح سے اپلائی کر پا رہا ہوں. پھر رب تعالیٰ اس میں فرمایا کیا رہے ہیں. یقین کریں بیٹھے بیٹھے بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ جاب بھی ساتھ چل رہی ہے. ایسا نہیں کہ میں اپنا کام روک دیتا ہوں, وہ اپنی جگہ ہے کہ مجھے کال آئی ہے پینل آپریٹر کی طرف سے تو میں صرف نہیں اسی وقت بند کر دوں گا. پرمٹ ہولڈر آ گیا, اسے یہ نہیں کہوں گا تو رک جا میں پہلے قرات کر لوں, نہیں بھائی اسی وقت روک دوں گا. کیوں؟ تو میری ڈیوٹی ہے. یہ تو میرا اس وقت میں کر رہا ہوں جب مجھے تھوڑا سا وقت ملا ہے. یہ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا بھی تھا کہ کیا ڈیوٹی پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں, اگر کمپنی کے جاب کام میں حرج نہ ہو. اگر کمپنی کا کام روک کر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو غلط ہے. ہاں اگر فارغ ہیں کہ یعنی کوئی کام کو ایکٹیویٹی نہیں ہے تو آپ اپنا قرات کر سکتے ہیں, آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں, ذکر کر سکتے ہیں, جو آپ اسلامی کتابیں ساتھ لے جائیں. کیوں؟ جب آپ فارغ رہیں گے تو کریں گے کیا؟ غیبت, چغلی, یہی ہوتا ہے آپریٹروں کی محفل میں. میں کیا بتاؤں, محبوب بھائی اور عابد بھائی گواہ ہیں ان باتوں کے. کیوں جی کیا ڈسکشن ہوتی ہے ہماری. عمران خان, نواز شریف, زرداری, 3 یہ ہو گئے,
اس کے علاوہ ایک دوسرے کی ہو یا فلانے نے دیکھا کہ یہ ہماری اپروچ ہے، یہ ہماری اپروچ ہے بات کرنے کی، کہ ہم ایک تو دوسروں کی فیملیوں کے مسائل میں گھستے ہیں، ہمارے پاس یہ ٹائم رہ گیا جی بس، اور دوسروں کو ڈسکس کر لو، اللہ کی قسم ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا روز قیامت جا کے۔ آپ کو معلوم ہے جس کی غیبت کی اس سے معافی نہ مانگی تو روز قیامت حساب دینا ہوگا کہ ہم نے کسی کی بیٹھ کے برائی کی تھی۔ اب ہم اپنا اندازہ کر لیں۔ یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائیوں جو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کریں، ٹھیک ہے جی؟ برا کسی بات کا نہ منائیے گا، کسی پہ کوئی ہٹ نہیں ہے۔ یہ بیسیکل کیا ہے، وہ کیسے آیت ہے جی؟ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت تو مومنین کو ہی فائدہ دیتی ہے، وہی اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ باتیں ہمارے لیے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی کتاب میں گم کر لے، ہمیں اپنی کتاب سے ایسا تعلق پیدا فرما دے جیسا ہمارا دنیا سے پیدا ہو چکا ہے۔ جتنا ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں یا اللہ ہم تیری فکر اس طرح کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔